بندہ اگر بلندی چاہتا ہے نفل پڑھتا چلا جائے، نفل پڑھتا چلا جائے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ میں نہیں کہتا، سنو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہ بندہ نفل پڑھتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، نفل پڑھتا چلا جائے گا، میرے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اتنی بلندیوں پہ آ جائے گا، الیہ بالنوافل حتی احبو، اتنا بلند ہو جائے گا اپنے نفلوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ یہ میرا محبوب بن جائے گا۔ فرضوں نے آپ کو اللہ کا محبوب نہیں بنایا، فرضوں نے اللہ کا آپ کو قریبی بنایا ہے، قرب عطا کیا ہے، لیکن میرے بھائیو اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، وہ محبوب بندے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آپ نفلوں سے بنیں گے، وہ آپ تہجد کی نماز سے بنیں گے، رات کی نماز سے بنیں گے، وہ جناب آپ اور بھی جتنے بھی نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھو گے، آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے حبیب سجدے کرتا چلا جا، میرے قریب ہوتا چلا جا، جتنے زیادہ سجدے کرو گے اتنا ہی اللہ کا قرب ملتا جائے گا، جتنے زیادہ سجدے کرو گے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قیامت والے دن بھی اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ساری دنیا پسینوں میں غرق ہو جائے گی، اور نبی بھی جناب رب نفسی کرتے پھریں گے، اور جناب ساری دنیا جب میرے پاس آئے گی میں اللہ کو منانے کے لیے عرش عظیم کے نیچے سجدہ کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اللہ کو منانے کے لیے سجدہ کروں گا، 7 دن سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر آواز آئے گی ارفع راسک، اٹھا میرے محبوب اپنے سر کو، سل توتا مانگ دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ طبلے بجانے سے نہیں مانتا، اللہ سرنگیاں بجانے سے نہیں مانتا، اللہ قبروں پہ اچھاڑ چڑھانے سے نہیں مانتا، اللہ وہاں پر دیگے بکرے چھترے ذبح کرنے سے نہیں مانتا، اللہ گلے میں گھنگرو ڈال کر ناچ گانے کرنے سے نہیں مانتا، اللہ اگر مانتا ہے تو سجدوں سے مانتا ہے بس۔